امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کے بعد بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے خلاف جس عالمی جنگ کا آغاز کیا تھا، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان پہلی صف میں ہے۔ کچھ ملک ایسے تھے جو آتش و آہن کے اس خونی کھیل میں اپنی حکومتیں تک گنوا بیٹھے، اس طرح تباہ و برباد ہوئے کہ ملک کے الگ الگ حصوں پر متعدد گروہ قابض ہیں۔ شام، عراق اور افغانستان کا حال کچھ ایسا ہی ہے، مگر پاکستان کی کہانی سب سے عجیب ہے۔ دیکھا جائے تو پرویز مشرف نے اس وقت براہ راست امریکی مہم کے پرجوش اتحادی بننے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان خارجی اور داخلی دونوں اعتبار سے غیر محفوظ ہو گیا۔ خارجی اعتبار سے اس طرح کہ افغانستان میں ایک دشمن حکومت قائم ہو گئی، جہاں آج را کے تربیتی کیمپ قائم ہیں، اور بھارت و ایران کا وہاں اس قدر اثر و رسوخ ہو چکا ہے جو گزشتہ 6-7 دہائیوں کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ داخلی انتشار اس طرح ظاہر ہوا کہ خود امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان بیوروکریسی سے ڈیموکریسی تک ہر سطح، ہر طبقے اور ہر سٹیج پر مختلف الرائے ہو گیا۔ اکثریت امریکہ مخالف تھی، اور ایسا ہونا ہی چاہیے تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کبھی ثمربار ثابت نہیں ہوئے ہیں، اور پھلوں کی جگہ ہمیشہ کانٹے ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ اس فضا نے کچھ لوگوں کو ایسا مشتعل کیا کہ وہ ریاست پاکستان ہی کے مخالف ہو گئے۔ پھر ڈرون حملوں کی تباہ کاری نے انہیں مزید مہمیز کیا۔ یوں بھارتی راہ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا، اور خود CIA ان کی بالواسطہ بھرپور مدد پر تیار ہو گئی۔ یوں ہماری سرحدوں کے پار ایسا نیٹ ورک تیار ہو گیا جو دہشت گردوں کو تربیت دے کر ایک تسلسل سے پاکستان میں بھیج رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جگہ جگہ خودکش حملوں کی تباہی کے مناظر دل و جگر کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پاکستان کا استحکام اور اس خطے کے ہر ملک کا مستحکم ہونا لازم و ملزوم ہے۔ طبی اور جغرافیائی لحاظ سے یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کے مفادات ہر قدم پر ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس پورے خطے کی سیاست امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور امریکہ کی سیاست کا بدترین نقطہ یہ ہے کہ وہ بھارت جیسے متعصب ملک کو، جو کشمیر سے حیدرآباد دکن تک کروڑوں مسلمانوں کو عزت کی زندگی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن امریکہ اسے پورے خطے کا تھانے دار بنانے کی تگدو کر رہا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی تھانے داری کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ فقط پاکستان، وگرنہ بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، برما، سری لنکا اور افغانستان تو پہلے ہی بنیے کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پس عالمی طاقتوں کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کی قوت مقاومت کو توڑ دیا جائے۔ اگرچہ دوسری طرف حوصلہ مند بات یہ ہے کہ پاکستان میں خودکش حملوں کے نئے سلسلے نے انسانی جانوں سے خون کی ہولی کھیلی تو پوری قوم تڑپ اٹھی، اور انسانیت کے ان دشمنوں کی جڑوں کو کھود کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانا سب سے ترجیحی کام بن گیا۔ یوں حکومت پاکستان اور افواج پاکستان نے آپریشن رد الفساد کا بھی اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ کارروائیاں اور گرفتاریاں ابھی تک جاری ہیں، جبکہ امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ ان کارروائیوں میں معقول شواہد اور ثبوتوں کو مد نظر رکھا جائے گا، ورنہ ماضی میں ایسی کارروائیاں پولیس گردی کی بھیڑ چڑھتی رہی ہیں۔ شریف اور بے قصور لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو فقط الزام سے پیدا ہونے والا احساس اہانت ہی انہیں جیتے جی مارنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر انہی میں سے بعض جرائم پیشہ اور قانون شکن بن جاتے ہیں۔ یوں دہشت گردوں کے لیے بھی انہیں ساتھ ملا کر اپنی طاقت بڑھانا بہت آسان ہو جاتا ہے، جس سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا ہے۔ پس موجودہ حالات میں اگر مقصد فساد نہیں رد الفساد ہے تو ماضی کی طرح ان تمام خطرناک غلطیوں سے بچنا بھی لازم ہوگا۔ وصال اردو